السلام علیکم. آج کے پروگرام میں ہم 2-3 ایشوز کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو بلوچستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں ٹریفک پولیس کے ایک آفیسر روڈ کے درمیان کھڑے ہیں. اچکزئی صاحب گاڑی دوڑاتے آئے ہیں اور گاڑی سے ان کو شہید کیا ہے اور اس کے بعد اب ان کی رہائی ہو گئی ہے. سارے گواہان جو تھے منحرف ہو گئے. دوسرا واقعہ 5 آئی جیز کی تبدیلی ہے. اور 5 آئی جیز کی تبدیلی کیوں ہوئی؟ 5 بڑے قابل افسر کے طور پر چنے گئے تھے اور بڑی قابلیت بتائی گئی تھی کہ چوروں اور ڈاکوں کو پکڑ کے اندر ڈالیں گے. تو 5 کے 5 کیوں نہیں پکڑ پائے یا ان کے اوپر ٹرسٹ کیوں ختم ہوا؟ اور تیسرا اے پی سی کے حوالے سے بات کریں گے کہ 20 ستمبر تک کیا اپوزیشن کے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے یا بغیر اسٹریٹجی کے وہ میدان میں اترنے جا رہے ہیں. یہ تینوں ٹاپکس آج کور کریں گے. پروگرام کا آغاز ہم کریں گے عطا صاحب سے جو اس شہید انسپیکٹر کے صاحبزادے ہیں. معظم السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. معظم کیا ہوا یہ بتائیے گا کہ ہم نے تو وہ ویڈیو کلپ دیکھا تھا، سوچا تھا کہ پکڑیا گیا وہ صاحب جس نے اس انسپیکٹر کو شہید کیا وہ بچ نہیں پائے گا، اس کو سزا ملے گی. پکڑا بھی گیا لیکن اس کے بعد سارے گواہ بھاگ گئے. کیا ہو گیا اس میں؟ جی ہاں بالکل، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی سوچتا تھا کہ جب پکڑا گیا تو انشاءاللہ ہمیں انصاف بھی ملے گا اور ہماری عدالتیں ہمیں انصاف بھی دیں گے. پر گواہوں کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جو گواہ چینج ہو گئے ہیں، مطلب اپنی گواہی نہیں دی اس نے، تو اس کی یہی وجہ ہے کہ جو بندہ زوراور ہوتا ہے اور ایک بندہ کمزور ہوتا ہے، تو زوراور بندے کے ساتھ ہی جو نا ہر چیز انصاف، مطلب اس کے ساتھ سارا اس کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہمارے پاس اگر لیکن کچھ کیا جس عدالت نے طرح اس وہ جو گاڑی میں چلاتا ہوا ڈرائیور تھا اس کو نظر انداز کر دیا کہ یہ صاحب گاڑی چلا کے آ رہے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ گاڑی کہاں گئی؟ ڈرائیور کا کیا بنا؟ اس کا کوئی سوال جواب نہیں ہوا عدالت میں؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ گاڑی جب لگی اس وقت ان کے ساتھ کوئی ڈرائیور وغیرہ نہیں تھا، بلکہ یہ خود گاڑی درست ہے. ڈرائیو کر رہے تھے. جب مجھے کال یہی آئی تو تو سوال ہے کہ خود گاڑی چلا رہے تھے چاچو تو کی یہی گاڑی کے ڈرائیور تھے. عدالت نے یہ پوچھا نہیں ان سے؟ عدالت نے نہیں پوچھا، یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ میں عدالت میں پیش ہی نہیں ہوا. پہلے میں جاتا تھا، اس کے بعد جو سرکاری وکیل تھا انہوں نے کہا کہ جو نا ہم خود ہینڈل کر رہے ہیں کیس کو. تو پھر اس کے بعد میں اتنی پیشیوں پہ نہ مجھے بلاتے تھے اور نہ میں جاتا تھا. جب مجھے بلاتے تھے تو میں پہلے جاتا تھا ان پیشیوں پہ. اور جو آپ بول رہے ہیں کہ ڈرائیور تھا، ڈرائیور ان کے ساتھ نہیں تھا. جب مجھے کال آئی چاچو کی کہ آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ جو نا سیول ہاسپٹل پہنچ جائے. جب میں وہاں پہنچا تو والد صاحب بھی زندہ تھے اور اس وقت بات ہوئی تو والد صاحب نے یہی کہا کہ جو نا مجھے پیچھے سے کسی گاڑی والے نے آ کے مارا. تو اس کے بعد جب والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو وہاں پر بی سی کے جوان آئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے ملزم کو سیول لائن تھانے ایس ایچ او کے حوالے کر کے آئے ہیں. اور جب میں نے پوچھا کہ بھائی وہ بندہ کون تھا تو انہوں نے یہی کہا کہ ایم پی اے مجید اچکزئی پشتون پارٹی کا ممبر تھا. درست ہے. ڈرائیور سے مراد میری مجید اچکزئی ہے کیونکہ وہ گاڑی اگر یہی چلا رہا تھا تو یہی ڈرائیور ہے. تو عدالت کو اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی گاڑی کیسے چل رہی تھی آپ کے بغیر. یہ ہمارے ساتھ لیاقت شہوانی صاحب بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. لیاقت فرمائیے گا، بلوچستان حکومت اس کے اوپر کیا پوزیشن لے رہی ہے؟ کیا بس ٹھیک ہے، راضی خوشی ہیں، یا اس کو پرسو کریں گے؟ اور چھوٹ کیسے گیا؟ یہ میرے لیے کافی مشکل ہے اس کو سمجھنا. اگر ایک ویڈیو کلپ آپ کے سامنے ہو، نظر آ رہا ہو کہ کس طریقے سے اس نے کچلا ہے، تو اس کے بعد چھوٹنا تو گنجائش بنتی نہیں ہے. دیکھیں، یہ تو عدالت نے فیصلہ کیا ہے اور فردر بھی عدالت ہی فیصلہ کرے گی. گورنمنٹ کا کام ہے پروسیکیوشن. ہم نے جو ہمارے پاس ایویڈنسز تھے وہ ہم نے فراہم کیے معزز عدالت لیاقت کو. صاحب لیکن اگر مجید اچکزئی گاڑی چلا رہا تھا تو یہ تو بنیادی ایک فیکٹ ہو گیا کہ مجید گاڑی چلا رہا تھا. مجید اچکزئی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور اس نے اس کو شہید کر دیا انسپیکٹر کو. اس سے تو آگے کہانی بعد میں شروع ہوگی نا. پہلے تو آپ کو اس فیکٹ کو اسٹیبلش کرنا ہے کلیئرلی. اگر یہ اسٹیبلش ہو گیا تو وہ چھوٹ نہیں سکتا. دیکھیں، یہ فیکٹ اسٹیبلش کرنے کی ہمارے پروسیکیوشن نے عدالت میں انہوں نے اپنی طور پہ بڑی کوشش کی، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چونکہ وہ فوٹیجز معزز عدالت نے یہ لکھا ہے کہ وہ بلر تھے اور پروسیکیوشن اپنا کیس ثابت نہیں کر سکا. اس بنیاد پہ مجید اچکزئی صاحب کو جو ہے باعزت بری کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو لیگل سسٹم میں جو ہمارا رائٹ ہے، جو ریمیڈی اویلیبل ہے، وہ یہی ہے کہ ماڈل کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے اگینسٹ اپیل کرتے ہوئے بلوچستان گورنمنٹ وہ آئی آر فورم پہ جائے. اور آئی آر فورم آنریبل ہائی کورٹ ہے،
اور بلوچستان گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کیس کو پرسو کریں گے, اس کو چیلنج کریں گے, اور ہم جو ہے لیاقت صاحب یہ تو مناسب ہے, لیکن کیا عدالت نے وہاں جہاں یہ کہا کہ ویڈیو بلر ہے, وہاں اس نے کہیں یہ پوچھا کہ اگر مجید اچکزئی نہیں تھا چلا رہا تو کون چلا رہا تھا گاڑی؟ گاڑی خود تو نہیں تھی نا چل رہی. ظاہر ہے گاڑی خود نہیں چلتی, ایک وائٹ کلر کا لینڈ کروزر تھا. عدالت نے یہ سوالات ضرور کیے ہوگے, پروسیکیوشن اس کو رسپونڈ کیا, لیکن تمام جو کاروائی ہوئی وہ تو عدالت میں ہوئی ہے, اور عدالت نے ان گراؤنڈز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خود لکھا ہے کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اپنا کیس اسٹیبلش نہیں کر سکے, اور شواہد کی کمی تھی, اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ چونکہ ایک فوٹیج ہی کی بنیاد پہ یہ پورا کیس بیس کرتا ہے. دباؤ تھا کہ فیکٹس وغیرہ اسٹیبلش نہ کریں, کیونکہ حکومت اگر گواہان کو تحفظ فراہم کرے اور گواہ نہ وہاں جا کے پیش ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ سرکار تحفظ دے اور گواہ جا کے پیش ہوگا, یہ تو ایک طے شدہ بات ہے. نہیں, اس میں جو گواہان ہیں وہ پیش ہوئے ہیں اور سرکار تحفظ دیتی رہی ہے, اب بھی تحفظ دے رہے ہیں, اور ہم آگے بھی تحفظ دیں گے. اور بلوچستان گورنمنٹ کی یہ ول ہے کہ ہم نے اس کیس کو پرسو کرنا ہے. دیٹس وائی وی ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ کہ ہم اپیل پہ جائیں گے, اور ایک لیگل سسٹم ہے اس ملک میں, ایک عام شخص کے لیے, ایک ادارے کے لیے, گورنمنٹ کے لیے کہ صاحب آپ اس فیصلے کے رد عمل دیں گے. کچھ ویڈیو دیکھنے کے بعد لگتا تھا کہ اس میں گنجائش نہیں ہے, لیکن یہاں گنجائش نکل آئی ہے. بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا, چونکہ وہ ویڈیو میں نے خود دیکھی تھی, اور ابھی بھی آپ نے دکھائی اپنے پروگرام میں کئی دفعہ, اور اس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ گاڑی چڑھ گئی اس کے اوپر, آدمی کے اوپر, اور وہ گاڑی بصورت وہ خود ہی چلا رہے تھے, وہ تو ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے, وہ خود ہی چلا رہے تھے. تو اب اس کے بعد جب یہ ایک ایویڈنس موجود ہے سامنے, اور یہ یقیناً قتل کا مقدمہ تو نہیں تھا, یہ تو بصورت مین سلاٹر تھا, قتل تو نہیں تھا, یعنی جان بوجھ کے تو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا اس کو, لیکن بصورت یہ مین سلاٹر کیس تھا, اور اس کو اس طریقے سے پیش ہونا چاہیے تھا. اب جو ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ جو آیا ہے اس میں وہ جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ پروسیکیوشن اپنا کیس پروو کرنے میں وہ کر نہیں سکا. نا اس میں تو بڑی تعجب کی بات ہوتی ہے, چونکہ جب چیز ایک ویڈیو موجود ہے اور جو سب کے سامنے ہے, خود ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے, جب یہ سب دیکھا جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ کیس جو ہے خاص طور سے ٹرانسفر کیا گیا تھا لوکل کورٹس میں. پہلے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں تھا تو وہاں سے نکالا گیا اور لوکل کورٹس میں لایا گیا. دیکھیے, پروسیکیوشن کا کام ہوتا ہے ایویڈنس لانا اور اسٹیٹ کی بہاف پہ پروسیکیوٹ کرنا. اگر پروسیکیوشن نہیں ثابت کر سکتا کیس, تو یقیناً جج کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ کیس کو برخاست کر دے اور ایکوٹ کر دے جو اکیوزڈ ہے. لیکن اگر پروسیکیوٹر یا پروسیکیوشن خود کسی طریقے سے انفلوئنس میں ہے یا دباؤ میں ہے یا تھریٹ میں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے, تو اس صورت میں وہ پروسیکیوٹر جو ہے اگر چاہے تو کیس کو بالکل ختم بھی کر سکتا ہے, اگر وہ خود صحیح طریقے سے ایویڈنس نہ پیش کرے. یہاں آپ کو کیا لگتا ہے, پروسیکیوشن جو ہے وہ انفلوئنس ہو گئی ہے یا جج صاحب کا فیصلہ جو ہے اس کو کویسچن کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, دیکھیے, جج صاحب کا تو کام یہ ہے کہ وہ جو بھی ایویڈنس اس کے سامنے پیش ہو اس کے فیصلہ کرنا. اگر پروسیکیوٹر صحیح طریقے سے ایویڈنس بھی پیش کرتا تو جج کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر دے. تو جج کو تو آپ بلیم نہیں کر سکتے, بلیم آپ کر سکتے ہیں پروسیکیوشن کو. وہ گورنمنٹ سروس کا آدمی ہوتا ہے اور اس کو بلیم کر سکتے ہیں کہ اس پہ اثر تھا, دباؤ تھا, کیونکہ یہ سیاسی انداز تھا اس میں اور وہ انفلوئنشل آدمی تھا جو انوالو تھا اس میں. تو ہو سکتا ہے کہ پروسیکیوشن پر انفلوئنس ہو, دباؤ ہو, انفلوئنس نہیں ہو تو کم از کم دباؤ ہو یا تھریٹ ہو, تو اس وجہ سے کیس کو خراب کر دیا گیا. لیکن اب تو میرے خیال میں بہت ضروری ہے, اپیل تو خیر کریں گے جو بھی کریں گے, لیکن میری نظر میں تو اس کو تو چیف جسٹس صاحب کو اس کی نوٹس دینا چاہیے, چونکہ یہ سراسر عام اپیئر ہوتا ہے, یعنی سامنے نظر آتا ہے آن دا فیس. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہد صاحب, اس پہ چیف جسٹس کو نوٹس لینا چاہیے, کیونکہ اس سے زیادہ تو کھلا آپ کو کیس نظر نہیں آتا. بالکل نوٹس لینا چاہیے, اور ہم چاہتے ہیں اگر وہ یقیناً گلٹی نہیں ہے تو بالکل ان کو بری ہونا چاہیے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ شبہات ہیں, دیکھ کر کے ویڈیو دیکھ کر کے, ویڈیو نہ ہوتی تو شاید نہیں شبہات ہوتے, لیکن شبہات ہیں تو ضروری ہے کہ ان دی انٹرسٹ آف جسٹس چیف جسٹس صاحب کو نوٹس دینا چاہیے اور اس کے متعلق کارروائی کرنی چاہیے.
شائق عثمانی صاحب اور لیاقت صاحب آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا. موظف میں آپ کی طرف دوبارہ تانبا اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ملکہ بخاری, انصار عباسی صاحب اور مصدق ملک صاحب. تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. ملکہ, وفاقی حکومت کیا اس کے اوپر کچھ ارادہ رکھتی ہے ایکشن لینے؟ لیکن ندیم 2-3 امپورٹنٹ باتیں میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں قانونی طور کے اوپر. شائق عثمانی صاحب نے بھی بات کی. دیکھیں یہ جو ایشو ہے اس کیس کا, تکنیکی بنیادوں کے اوپر جو یہ ایکوٹل ہوا ہے, بظاہر تو لگتا ہے جج صاحب کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں, لیکن بظاہر لگتا ہے کہ کمزور اور طاقتور میں تفریق نظر آ رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہے, جو جدید آپ نے ایویڈنس جب پیش کرنی ہوتی ہے اس کی کچھ پیرائے ہیں, وہ آپ پیش کرتے ہیں انڈر آرٹیکل 164 آف قانون شہادت. اب جب ایویڈنس آپ نے اس طریقے سے پیش کرنی ہوتی ہے تو وہ جو مروج ہے پرنسپلز, وہ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ تھی 2019 کی. جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب اور بڑے مایہ ناز اور بہترین باوقار جج ہیں جسٹس عمر عطا بندیال, انہوں نے اس ججمنٹ کو لکھا اور اس ججمنٹ کے اندر کچھ پیراہے طے ہو گئے کہ اگر آپ نے ماڈرن الیکٹرانک ایویڈنس پیش کرنی ہے تو اس کے کیا پیراہے ہونے چاہیے, کہ کیا اس کو کس کو سبمٹ کرنا چاہیے, ایویڈنس کس طرح پیش ہونی چاہیے, اس کے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے, اس کی فورینسک ایویڈنس ہونی چاہیے. بڑی ایک لمبی طویل لسٹ ہے. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس وقت اس کیس کے اندر جو قانون ہے آرٹیکل 164, اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے. وزیر اعظم اور وزیر قانون کے مابین گفتگو بھی ہوئی ہے اس ایشو کے اوپر, اور ہم اس وقت لا منسٹری کے پرائم منسٹر عمران خان نے اس ایشو کے حوالے سے لا منسٹر سے بات کی جی, اور وزیر قانون و انصاف اس وقت اور لا منسٹری جو ہے وہ آرٹیکل 164 کی ترمیم جو ہے وہ زیر غور ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کیا امینڈ کریں گے اس کے اندر. اگر قانون کے اندر کوئی خلا ہے کہ ایک کلیئر ایویڈنس آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے باوجود کیس جو ہے وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر ایکوٹل ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ اس کیس کو فالو کریں گے؟ ہم بالکل اس کیس کو فالو کر رہے ہیں. انفیکٹ وزیر اعظم اور وزیر قانون چاہتے ہیں کہ اس قانون کے اندر ترمیم ہو, اور ہم اس وقت زیر غور ہے ایز وی اسپیک, اور آپ کے پروگرام کے توسل سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسا نظام عدل مروج کرنا چاہتے ہیں جہاں غریب, امیر اور طاقتور میں تفریق نہ ہو. یہ چلائیے جی, بڑی خبر چلائیے. ہم انشاءاللہ سیکشن 164 جو ہے اس کی سی آر پی سی کا, اس کے اندر ترمیم زیر غور ہے. پرائم منسٹر, لا منسٹری کنسلٹ کر رہے ہیں آپس میں. انصار, آپ اس پہ کچھ بات کریں گے؟ دیکھیں, میری ذاتی رائے میں جو بیسک فلا ہے وہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم میں ہے. یہ ظالم کا ساتھ دیتا ہے اور مظلوم اس سے دور بھاگتا ہے. مطلب کوئی بھی آپ دیکھیں, آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے, ابھی کوئی شکایت ہوگی عدالت میں جاتے ہیں. کوئی شخص پولیس کے پاس نہیں جانا چاہتا, عدالت کا نام سن کے آپ ڈر جاتے ہیں. سو یہ چیلنج صرف پولیس کو ٹھیک کرنا یا پروسیکیوشن کو نہیں. میرا خیال ہے کہ آپ سو موٹو نوٹس لیتے ہیں, لے لیں چیف جسٹس, میری بھی درخواست ہوگی. لیکن اوور آل اپنے جسٹس سسٹم کو, میرا خیال ہے کہ جب اور ہم گورننس کی آپ دیکھتے ہیں, مسائل دیکھتے ہیں, سب کچھ یہاں پہ تو 10 سال 20 سال 30 سال کیس چلتے رہتے ہیں. عتیقہ اوڈو کا 2 بوتل شراب کا کیس تھا, چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو لیا, 9 سال لگے یہ پروو کرنے میں. وہ پتہ نہیں جو بھی تھا, وہ ہم بھی بولتے ہیں دیکھی لوگوں نے, لیکن یہ ہو گیا کہ جی وہ شراب کی بوتل. سو اٹ ٹک 9 ایئرز. سموسا کی قیمت کا کیس بھی کئی سال چلا, 9 سال. سو میں یہ کہتا ہوں, آپ دیکھیں, اور جتنے بھی آپ سائبال کیس کا دیکھیں کیا فیصلہ ہوا, کس قسم کا فیصلہ. سو مظلوم کوئی بھی شخص, آپ کے گھر میں قبضہ کر لیتا ہوں, ایک شخص اسٹے لے لے گا, آپ اپنے گھر کو چھڑوانے میں آپ کو دہائیاں بیت جائیں گی, رسوا ہو جائے گا بندہ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے وہاں پہ میری ذاتی رائے میں زیادہ رسپانسبلٹی عدلیہ کی ہے. دیکھیں, بیکاز یہ جو ہے نا کہ جی آپ ہر جو رعایت ہے وہ آپ رعایت ظالموں کو دے رہے ہیں, اور ظالموں کی اسٹے آرڈر سالہ اسٹے آرڈر چلتے ہیں ہر کیس میں. آپ دیکھیں ہر کیس میں آپ کو یہاں پہ اٹھا کے نا یہاں بیٹھ جاؤں نا آپ کی کرسی میں اور اسٹے آرڈر لے ہوں, آپ رولتے رہیں گے, پوری زندگی آپ رولتے رہیں گے. سو میری درخواست صرف یہ ہے کہ کبھی کوشش کی آپ نے عدلیہ کو اللہ نہ کرے, تو میں یہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم اوور آل ریکوائر کرتا ہے, اس کو اوور آل کیا جانا چاہیے. صرف ایک سیکشن کے امینڈمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمارا انصاف کا نظام ظالموں کا ساتھ دیتا ہے, یہ مظلوم کے ساتھ نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, آپ نے ویڈیو چلائی ہے, اور یہ ماڈل کوڈ تھی, یہ ماڈل کوڈ, سوری, آپ نے ویڈیو چلائی ہے, سب نے دیکھی, کھڑا ہوا تھا وہ, گاڑی آئی ہے, گاڑی نے ٹکر ماری ہے, اس کے بعد آپ نے کلوز ان دکھایا ہے, دوبارہ دکھائیے جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ, دوبارہ وہ آپ نے شکل دکھائی ہے کہ کون سا آپ تھے ڈرائیور سیٹ کے اوپر, آپ نے باقاعدہ زوم کر کے میں دیکھ رہا تھا, ابھی آپ نے دکھائی ہے. اب آپ مجھے بتائیے یہ کون سی شہادت, کون سا 164, کیا معاملہ. وہ بھی لڑکا
جس کا باپ مر گیا ہے وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر لاچار ہے. کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے, وہ کیا ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے ہم نہیں جانتے. اس میں کیا تبدیلی آئے گی ہم نہیں جانتے. اس کے بعد کیا ہوگا ہم نہیں جانتے. ابھی ذکر کیا آپ نے ساہیوال کے کیس کا بھی, وہ بھی آپ کے سامنے. لیکن جب آپ کی فیصلے, میں بڑی احترام سے یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ کی جورسپروڈنس ایسی ہو کہ نہیں دیکھیں ویڈیو ایڈمٹ نہیں ہو سکتی کسی ایک کیس کے اندر بیکاز آف اے بی اینڈ سی. جب آپ وہ جورسپروڈنس ایک دفعہ سیٹل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی فیصلے کا ریفرنس نہیں دے رہا, لیکن اگر کسی ایسے فیصلے کا ریفرنس دیا جائے اور بولے کہ یہ ویڈیو تو کسی کام کی نہیں ہے اور یہ استعمال نہیں ہو سکتی کیونکہ ایک بڑا فیصلہ آیا ہوا ہے کہ یہ ویڈیو تب تک استعمال نہیں ویڈیوز ہو سکتی جب تک اے بی سی اور ڈی نہ ہو جائے. یہ جو جورسپروڈنس سیٹل ہو رہی ہے اس ملک میں, اس کے بعد آپ کس کو سزا دیں گے؟ سر پاکستان ٹریفک پولیس کا ایک آفیسر ہے جس کی شہادت ہوئی ہے, آپ اس کو ہلکا نہیں لے سکتے. پاکستانی ریاست پاکستان کی پولیس کا ایک افسر تھا نا, ریاست کا افسر تھا. ایک عام آدمی کو چھوڑ دیں, غریب آدمی کو, کسی سیاسی آدمی کو بھی چھوڑ دیں کہ چلیں وہ تو پولرائزڈ ویو ہے. یہ ایک نیوٹرل آربیٹر ہے, یہ ریاست کا ایک ملازم ہے, ایک افسر ہے جو اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے. اس کو ایک بندہ آیا بڑی گاڑی کے اندر ٹکر ماری ہے, آپ کے کیمرے نے زوم ان کیا ہے, اس زوم ان سے اس کی شکل دکھائی ہے. اس کے بعد وہ کیا قانون ہے, وہ کیا شہادت ہے, وہ کون سا قانون, وہ سی آر پی سی کا شہادت بل ہے یا 164 ہے, مجھے نہیں پتا اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. اور ملکہ صاحبہ کو ضرور پتا ہوگا, ان کو قانونی مہارت ہے. لیکن مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کی مکسڈ جورسپروڈنس سے میرا مطلب ہے جس طرح کے فیصلے انٹرنلی انکنسسٹنٹ آ جاتے ہیں, اس کے بعد کسی بھی زور آور شخص کے لیے ایک طرف بہا کے لے جانا یا دوسری طرف بہا کے لے جانا انصاف کو بہت زیادہ مشکل ہے. انصار والی بات ہوگی نا کہ نظام ظالم کا ساتھ دیتا ہے, مظلوم کا نہیں دیتا. دیکھیں جو یہ 12 ثبوت ہوتا ہے نا کسی بھی کرمنل کیس کے اندر, یہ بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہوتا ہے. اور جب قانون کا ادراک ہوتا ہے پیراہوں کے تحت ہوتا ہے. کسی بھی نظام عدل کے اندر یہ پیراہے سیٹ ہوتے ہیں. یہ جو ججمنٹ سپریم کورٹ کی میں نے آپ کو بتائی, یہ بہترین ججمنٹ ہے اور بڑے 2 باوقار ججز نے لکھی ہے اور پیراہے صحیح طے ہے. وہ کیا ہے پروسیکیوشن کا کیس ہے, کیا ہے پیراہے؟ پروسیکیوشن ایک طویل لسٹ ہے کہ جب آپ نے ایویڈنس پریزنٹ کرنی ہے تو جس شخص ذرا بتائیے نا ویڈیو ایویڈنس کے حوالے سے آپ کو مارکر برا نہ بنائیں. almost 20 گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر آپ نے ریلائی کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا ہوا ہے جو ہم نے کہ میں پریڈکٹ نہیں, میں صرف ایک بات کر رہی ہوں کہ پیراہے طے ہے. اب پیراہے طے ہے تو پروسیکیوشن نے اس طریقے سے کیس کو پریزنٹ کرنا ہے, نہ کرے تو جج صاحب کے پاس کوئی ریزن نہیں رہ جاتا تھا کہ ایکویٹل کرے یا کنوکٹ کرے. میں ویسے ہاتھ کھڑا کر کے بات نہیں کرتا اگر سر اجازت دیں. جج انصاف دینے کا پابند ہے, انصاف دینے کا سب سے پہلے پیراہوں کے تحت. دیکھیں قانون سے بالا تر ہو کر تو جج انصاف نہیں دے سکتے. مجھے قانون سے بالا تر ہو کر انصاف نہیں. کون سے پیر, جی مانتا ہوں یہ ٹھیک ہوا, ٹھیک جی, کون سا پیرا ہے جی؟ ٹکر نہیں لگی ہے یا ویڈیو نہیں ہے یا ویڈیو نے زوم ان نہیں کیا ہے یا وہ اس کے اندر جمع نہیں کروائی گئی ہے. اور اگر کوئی وہاں پہ سرکار کا اور ملازم ہے جس نے انویسٹیگیشن کی ہے, چھوڑ دیں پروسیکیوشن پہ تو ہم بعد میں آتے ہیں, کوئی وہاں پہ انویسٹیگیشن کرنے تو بیٹھا ہے, اس نے خود کہا ہوگا کہ اس گاڑی کا مالک بھائی ہم نے یہاں سے جس کو بھی پکڑا ہے اگر یہ نہیں بھی ہے تو اس کے ساتھ کوئی ڈرائیور تو ہے. آج ہمیں بتاتے یہ نہیں ہے, یہ اس کو اریسٹ کر لیا گیا ہے, یہ تھا اصل, وہ بھی نہ ہو, اگر آپ کو یہ بھی نہ پتا چل سکے if not this then who, اور آپ یہ بولیں کہ اس ویڈیو کو کیونکہ اجازت لے کے نہیں بنایا گیا یا اس ویڈیو کے اندر یہ نہیں ڈالا یا وہ نہیں ڈالا اس وجہ سے آج یہ گیا, یہ ویڈیو ایڈمیسیبل نہیں. اگر ایسا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ دس ویڈیو جو آپ نے دکھائی ہے بظاہر ایسا لگ رہا ہے دس واز ناٹ گڈ انف. اینڈ میں آپ سے بڑا سمپل سوال اور آپ کے توسط سے آج یہاں کر رہا ہوں اور سینٹ کی پہلی ہیئرنگ میں سینٹ میں کروں گا. کیونکہ ہاؤس میں یہ بات ہوگی تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے if this is not admissible, if not this then what. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں ان کے صاحب زیادہ سے بات کر لوں. معظم آپ کچھ اپیل کرنا چاہیں پرائم منسٹر سے, چیف جسٹس سے, پریزیڈنٹ سے تو آپ کہہ لیجئے, پھر آپ کو خدا حافظ کہیں گے, لیکن آپ اپنی بات پہلے کر لیں. ٹھیک ہے سر, میں یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم جو نا ایک غریب گھرانے سے ہیں, نہ کہ ہمارے پاس صرف اور صرف والد کی تنخواہ ہے جس سے ہمارا پورا گھر چل رہا ہے اور بھائی بہنوں کو میں پڑھا رہا ہوں. اور کیونکہ یہ کیس جو ابھی عدالت نے دیا ہے, بلوچستان کی جج صاحبان نے دیا ہے, تو اس پہ ہم جو نا خوش نہیں ہیں
کہ یہ کس طرح فیصلہ دیا گیا کہ جج صاحبان یہی کہہ رہے تھے کہ ایویڈنس ثبوت نہیں ہے, سی سی ٹی وی فوٹیج کے علاوہ اور اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے. یہ کیمرے بھی لگے ہوئے ہیں تو یہی سرکار کے لگے ہوئے ہیں نا, تو یہ پھر کیمرے کیوں لگے ہوئے ہیں. اور میں اپیل یہ کرنا چاہتا ہوں چیف جسٹس پاکستان سے اور وزیر اعظم عمران خان نیازی صاحب سے کہ ہمیں جو نا آپ ہمارے حق میں کوئی جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں وہ قبول ہے. اچھا ایک اور بات بتا دیں, عام طور پر پولیس کا کوئی سپاہی یا افسر یا ریاست پاکستان کا ملازم اس طرح لائن آف ڈیوٹی میں شہید ہو جائے تو وہ فیملی کو سپورٹ بھی ملتی ہے یا کوئی بچوں کو ملازمت مل جاتی ہے. آپ کو کچھ ملازمت یا فیملی کو سپورٹ ملی؟ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی طرح ہے. جو شہداء ہوتے ہیں نا ان کے ایک بیٹے کو جاب بھی دی جاتی ہے اور مطلب تنخواہ اس کو جو نا 60 سال تک اس کی تنخواہ بھی اس کو حاضر سروس کی طرح ملتی ہے. میں نے 2018 سے درخواست دی ہوئی ہے اپنے, کیونکہ میں یہاں کوئٹہ میں رہ رہا ہوں تو میرا قبائی علاقہ جو نا توسا شریف ہے جہاں پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہیں, تو یہاں پر میرا اپنا کرائے کا مکان ہے. میں نے مکان کے لیے بھی درخواست دی تھی آئی جی صاحب کو اور اپنی جاب کے لیے بھی. آپ کو ملی جاب کہ نہیں ملی؟ ایسا ہی مجھے لگا ابھی تک سر نہیں ملی ہے. 2018 سے میں نے درخواستیں دی ہوئی ہیں, ابھی تک تو کچھ مجھے نہیں ملا ہے. ندیم ایک فائنل بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ان کی جو استدعا ہے جی بالکل ان کی جو استدعا ہے بالکل ٹھیک ہے. حکومت وقت جو ہے وہ متحرک ہے انصاف کی فراہمی کے لیے اور انشور کریں گے کہ جو کچھ ہم سے ہو سکا, چاہے وہ قانون میں ترمیم ہو یا کیس کو فالو کرنا, انشاءاللہ انشور کریں گے کہ ان کو ان کی فیملی کو انصاف ملے. جو آپ نے بات ان سے کی وہ بھی ہم نے نوٹ ان کی ملازمت کا ایشو متعلقہ اداروں تک انشاءاللہ پہنچا وہ تو پالیسی ویسے ایگزسٹ کرتی ہے, ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. چلیں یہ ملکہ رسپانسبلٹی لیں گی. ہم انشاءاللہ عثمان بزدار صاحب اگر سن لیتے ہیں تو ان کو بتائیے گا کہ وہ اس پہ ایکٹ بھی کریں. تو ایک فیملی ہے, ان کی پوری بات پہنچے. بالکل صحیح ہے. معظم آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لے لیں, سے واپس آتے ہیں تو 5 آئی جیز پنجاب میں بدل چکے ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے اور اے پی سی کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت پنجاب کے اندر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تانا دیتی تھی نون لیگ والوں کو کہ یہ پولیس کے بلبوتے کے اوپر حکومت کرتے ہیں, اور شریف خاندان کی خدمت پنجاب پولیس کرتی بھی تھی. بڑی تعداد میں لوگ ان کی سیکورٹی پر مامور تھے, لیکن جو مین سلوگن لے کر آئے تھے کہ ہم ریفارم کریں گے, پولیس کو وہ بنائیں گے کہ عوام کی خدمت اور اس کے تحفظ کو یقینی بنائے. جن آئی جی صاحبان کو چن کر لایا گیا اور مینڈیٹ دیا گیا, ان کی اگر فہرست پڑھیں تو کلیم امام 3 ماہ ان کو موقع ملا 13 جون سے لے کر 11 ستمبر 2018 تک. پھر محمد طاہر صاحب صرف 1 ماہ موقع ملا, انہیں 11 ستمبر 2018 سے لے کر 15 اکتوبر 2018 تک. امجد جاوید سلیمی ان کو 6 ماہ ملے, اور کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز ان کو 7 ماہ ملے. شعیب دستگیر 9 ماہ 28 نومبر 2019 سے 8 ستمبر 2020. اور جس طریقے سے شعیب کو جانا پڑا, اپنے لاہور کے جو ان کے سٹی پولیس آفیسر تھے ان کے ساتھ ایک چپکلش کے نتیجے میں آئی جی صاحب کی چھٹی ہو گئی اور وہ بچ گئے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب کہانی ہے. شاید میرے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں انصار باسی, وہ اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں کہ یہ ہوا کیا. سب سے پہلے تو جو سی سی پی او کی اپوائنٹمنٹ ہوئی, جو شیخ صاحب ہیں, تو وہ یہاں سے ایک ایڈوائزر صاحب گئے تھے, انہوں نے کچھ لوگوں کے انٹرویوز کیے. کون کیا تھا یہاں سے؟ بس ایک ایڈوائزر تھے گورنمنٹ کے, تو وہ گئے اور ان کی اس کے اوپر ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہوگا, ان کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی. اور اپوائنٹمنٹ کے جب آئی جی سے پوچھا گیا, آئی جی صاحب نے اس کی مخالفت کی کہ جی ان کو آپ اپوائنٹ نہ کریں, لیکن ان کو اوور رول کر کے اپوائنٹ کر دیا چیف منسٹر نے. اس کے دوسرے تیسرے دن جو پہلا دن تھا ان کا, جب آپ بات کرتے ہیں اپنے جونیئر سے, تو یہ جب سی سی پی او آئے تو انہوں نے ہی اسپوک دین اگینسٹ آئی جی کہ جی میری آپ نے بات سنی, آئی جی کی بات نہیں سنی. اس طرح کی باتیں انہوں نے بہت کچھ کی. سی سی پی او کہہ رہے ہیں کہ میری بات سنیں, آئی جی بھی آپ کو آرڈر دے تو آپ نے میری بات سنی. سو اس طرح کی باتیں کی, سارا کچھ ہوا. تو وہ ظاہر ہے پوری پولیس میں سرکولیٹ ہو گیا, رائٹنگ میں سرکولیٹ ہوا. ان رائٹنگ سرکولیٹ ہوا؟ ہاں, ان رائٹنگ مطلب ہے کہ وہاں جس نے بھی رپورٹ کیا, مجھے بھی وہ ملا, آفیسرس کو جتنا بھی. تو آئی جی صاحب نے پرائم منسٹر کو اپروچ کیا, پرائم منسٹر سے ان کی میٹنگ ہوئی, تو انہوں نے یہ بات کہا کہ اٹ از اے سیریس کیس آف مس کنڈکٹ, کہ وی آر اے ڈسپلن فورس. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جونیئر آفیسر یہ کہے کہ جی آئی جی کی بات نہیں ماننی, اور
بیسک مسئلہ یہ تھا کہ جی جو کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو سی سی پی او تھے ان کی کوئی جو اے سی آرز وغیرہ بناتے ہیں آئی جی صاحب نے ان کے لیے کوئی بلو رینکنگ لگائی تھی ماضی کے اندر؟ یہ بات صحیح ہے؟ 2 مہینے پہلے سینٹرل سیکشن بورڈ کی ریکمنڈیشنز کو پرائم منسٹر نے اپروو کیا، اور اس میں آپ کو پتا ہے سارے آئی جیز بھی ہوتے ہیں، چیف سیکرٹریز بھی ہوتے ہیں، ایف پی ایس سی کے جو چیئرمین ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں انہوں نے ان کو سپرسیڈ کیا، پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کیا. وہ میرے پاس پوری رپورٹ منٹ سارے موجود. تو یہ عمر صاحب جو تھے یہ سپرسیڈ ہو گئے؟ سپرسیڈ جو ہے بہت سے آفیسرز ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. اگر وہ آپ پڑھ لیں جو کہ انشاءاللہ صبح چھپے گا، 2 پیجز ہیں، منٹس ہیں آف دا سی ایس بی جو کہ پرائم منسٹر نے اپروو کیے ہیں. سی ایس بی نے لکھا، اچھا آئی بی کی جو رپورٹ تھی انتہائی خطرناک تھی، ان ایلیگیشنز کے اوپر میں نہیں جاتا. موٹا کیا تھا اس آئی بی کی رپورٹ میں؟ سینٹرل نہیں، وہ بہت ہی سیریس تھی. دیکھیں ایک ایسی ایلیگیشن ہے کہ جو میرا خیال ہے کہ اگر آفیسر موجود ہو تو اس کا جواب آنا چاہیے. پرسنل لائف کے حوالے سے بہت ہی سیریس کیسز تھے. اچھا دیکھیں سینٹرل سیکشن بورڈ نے یونینیمسلی لکھا، ایک تو کہ ان ایفیشنسی وغیرہ واٹ ایور جو بھی ہے، ٹینٹڈ کا لفظ استعمال ہوا. پرائم منسٹر نے اس چیز کو اپروو کیا، ٹینٹڈ کا لفظ یوز، اور پرائم منسٹر اپروو کیا. اور پھر یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ جو اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے جو مینوورز کرتے ہیں کوئی بھی خاص اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، وہ بھی بات لکھی ہوئی تھی سی ایس بی کی ریکمنڈیشنز میں جو پرائم منسٹر نے اپروو کی سب کی سب. 2 مہینے بعد ایسا کیا ہوا کہ جی آپ نے وہ شخص اپوائنٹ کر دیا لاہور چیف، کیپٹل سٹی پولیس چیف، جو آئی جی کے پاس سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہوتی ہے، سب سے امپورٹنٹ پوزیشن لاہور پنجاب کی حد تک. آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا، 2 مہینے میں ایسا کیا کچھ ہو گیا. اور پھر ان کی بنیاد کے اوپر ان کو ریٹین کرنے کے لیے آپ نے آئی جی کو ریموو کر دیا. آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا پرائم منسٹر؟ نہیں مجھے نہیں پتا. دیکھیں یہ تو بٹ دس از ٹوٹل ان ڈس ریگارڈ ٹو وٹ پرائم منسٹر ہیز بین سیئنگ، وٹ پی ٹی آئی ریفارم شام تو فارغ ہوگی نا، ریفارم شام تو ختم ہو گیا. اتنی زیادہ بلیٹنٹ پولیٹیسائزیشن آف پولیس کبھی نہیں ہوئی. باقی آپ کہتے ہیں کہ جی ریفارم شام کیا، ایک ڈپارٹمنٹ میں 10 سیکٹری چینج ہوئے ہیں. اجی پہلے اسی کو فوکس کر لیں. ڈاکٹر مصدق پہلے آپ ہی بتا دیں، پھر ملکہ سے پوچھوں گا. آپ کے خیال میں یہ ہوا کیا ہے؟ جی میرے خیال میں یہ شو کرتا ہے پنجاب کا ایڈمنسٹریٹو فیلئر. میرا یہ ذاتی خیال ہے. میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر بہت سے ماڈل چلائے گئے ہیں. پہلے 3 پاور بیسز کا ماڈل تھا جس میں علیم خان صاحب، گورنر صاحب اور چیف منسٹر صاحب، ایک پرویز الہی صاحب جی، ایک وہ ماڈل چلایا تھوڑی دیر، وہ بالکل فیل ہو گیا. آپس کے کانفلکٹس اتنے بڑھ گئے، اور ہمارے سننے میں جو آیا کہ علیم خان صاحب اس کی زد میں بھی آئے، ہو سکتا ہے نہ آئے ہوں، مگر سننے میں یہ کم از کم سیاسی حلقوں کے اندر یہ ہوا کہ علیم خان صاحب کی جو ایک طرح سے ان کی جو پکڑ ہوئی اس میں ایک یہ بھی معاملہ شامل تھا. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایسا کیا جائے کہ ان کو بس سیاسی چہرہ بنایا جائے اور ایڈمنسٹریشن کے ذریعے، یعنی چیف سیکرٹری کے ذریعے. آپ کے خیال میں سی سی پی او کو کیوں ترجیح دی گئی آئی جی کے اوپر؟ جی تاکہ وہ کام کروائے جائیں جو ایک پولیس افسر جو ہے وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. مطلب آپ لوگوں کو پکڑ کے اندر کر دیں، آپ پہلے اندر ہو رہے ہیں، یا آپ کے لوگوں کا کام کروانا ہے. یہاں پہ جو بھی تھانے کچہری کی جو سیاست ہے، اگر آپ نے اپنے علاقے کے اندر دھڑے بندی کے ساتھ اپنے اپوننٹ کو نشانہ بنانا ہے، یا زمینوں کے کوئی جھگڑے ہیں یا بے شمار، دیکھیں آپ یہ کو پہلا ایسا معاملہ نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی، اگر تو اگلے ہفتے میں آپ 10 لوگوں کو اندر کر دیتے ہیں نا، پھر تو کارکردگی رپورٹ آ جائے گی. نہیں دیکھیے نا، ابھی تو نہیں کر پائیں گے. آپ پروگرام نہ کرتے تو انہوں نے 1 ہفتے میں کر دینا تھا. نہیں ابھی تو جو انصار کہہ رہے ہیں وہ تو بڑی خطرناک بات کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ رپورٹ کے اندر دا ورڈ ٹینٹڈ. جی میں آپ کو اجازت دیں گے نا کمپلیٹ کر لیں گے، میں وہ جملہ پڑھ دوں گا. جی ٹینٹڈ آدمی کو آپ کیوں لگاتے ہیں؟ سر وہ رپورٹ کمزور کمپرومائزڈ آدمی کو آپ لگاتے ہیں تاکہ وہ کام کرے جو ایک which is not becoming of an. یہ آفیشیل رپورٹ پڑھ کے سنانے لگے. دیکھیں یہ سی ایس پی کی وہ رپورٹ ہے جو پرائم منسٹر نے اپروو کی. پڑھیے ذرا اس کو. لکھا ہے the board also observed that officers with such tainted reputation not only managed to maneuver the official processes to get important positions but also remained unscathed by the subjective evaluation system. صاحب اب مجھے اس پہ ذرا عمر شیخ صاحب کا جواب سنا دیں جو آج انہوں نے اس کنٹروورسی کے بعد دیا، تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو آ جائے. پھر ملکہ سے جواب لیتے ہیں. بتائیے ملکہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انصار واسی صاحب محترم ہیں جنہوں نے پڑھ کے سنایا سیاق و سباق
سے دور ہے, بیکاز انہوں نے ایک مڈل کا پیرا لائن پڑھ کے سنائی اور ہم پورا نہیں اس وقت آپ کے پروگرام میں پورا اس کا مطالعہ میں انہیں درخواست کروں گا پورا ہی پڑھ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ بہت سینئر تجزیہ کار ہیں, 7 سینئر سیاستدان بھی ہیں, ماضی سے واقف ہیں, دونوں جانتے ہیں کہ کن 2 پولیٹیکل پارٹیز نے ماضی میں پولیس فورس کو ایک سیاسی فورس بنایا. یہ جانتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں کس نے 79 شہریوں کے اوپر قتل عام کروایا. یہ جانتے ہیں کہ سندھ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے کس طرح نظام کو استعمال کرتے ہیں اپنے سیاسی بینیفٹ کے لیے. تو ہمیں ان سے بالکل بھی بصد احترام کوئی لیکچر نہیں چاہیے کہ ہم کس قسم کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس کرتے ہیں, بیکاز ہم نہیں کرتے. آپ یہ کیا کر رہے ہیں جو 5 آئی جیز بدلے اور اس لڑائی کے اندر جو نتیجہ ہے, جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے. دیکھیں, ایک آئی جی پنجاب ہے, وہ 3 مہینے میں ریٹائر ہونے والے ہیں. ان کا اختلاف پیدا ہوا ہے CCPO کے ساتھ. اب ہم حکومت وقت ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, وزیر اعظم ہیں, ہم کیا کریں؟ اسٹیٹ مشینری کو ڈسفنکشنل کر دیں, اختلاف کو رہنے دیں, تنازع کو بڑھنے دیں, پولیس فورس کو چلنے نہ دیں؟ ہم یہ نہیں کر سکتے. ہم نے ایز اے میتھڈ آف بیٹر پلاننگ ہم نے ان کو OST نہیں لگایا, ان کو سیکرٹری لگا دیا نارکوٹکس کا. اچھے آفیسر ہیں, ہم نے ان کے کردار کے بارے میں, ان کی پروفیشنلزم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. پہلے 5 آئی جیز کے ساتھ کیا ایشو تھا؟ دیکھیں, ہم اسٹیٹس کو کا پارٹ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف اینٹی اسٹیٹس کو پارٹی ہے. ہم اپنی غلطیوں کے اوپر, اپنے فیصلوں کے اوپر, اپنی ڈیسیجنز کے اوپر نظر ثانی کرنا جانتے ہیں. انہوں نے ماضی میں کوئی پولیس آفیسر تبدیل شاید ہائی لیول پہ نہیں کیا, بیکاز یہ ان کو تعینات کرتے تھے, ان کو ٹینیور گارنٹی کرتے تھے, ان سے وہ اقدام کرواتے تھے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. اگر ہمیں نہیں, ہم کہتے ہیں کہ آپ کا فلسفہ یہ تھا, ہمارا مختلف ہے. آئی جی چینج کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ہم ان سے غلط کام کروانا چاہتے ہیں. دیکھیں, آئی جی پنجاب جو ہے ان کو ایک ویژن اور ایک پالیسی دی جاتی ہے. پولیس فورس ہے, ان کو اس کا آبزرو کرنا ہوتا ہے. اگر چیف منسٹر پنجاب یا وزیر اعظم جو ویژن پریزنٹ کر رہے ہیں وہ اس کو نہیں فالو کر سکتے, تو شاید وہ پنجاب کی حد تک معذرت کے ساتھ there is no vision, no strategy, no reform agenda. ناصر درانی کو ہم اتنا اٹھا کر آپ لوگوں نے پریزنٹ کیا تھا کہ بس یہی تو پنجاب میں ریفارم لائے گا. ناصر درانی کے ساتھ کیا ہوا؟ کلیم امام کو شاباشیاں دے کر لائے تھے, اس کے ساتھ کیا کیا؟ پھر سندھ میں کیا ہوتا ہے, ماضی میں کیا ہوا, پھر جو سب کر رہا ہے پھر آپ اس کے ساتھ ہی کمپیئر کریں گے. ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ہم ریفارم چاہتے ہیں, ہم پولیس فورس میں ریفارم ہوتے ہیں, قانون کا there is no reform in Punjab. کون سی ریفارم کیا آپ نے؟ خدمت مراکز سینٹرز ہوئے, جو پولیس لا ہے اس کو ہم زیر غور ہے. ہم نے کے پی کے اندر, دیکھیں کے پی کے اندر کسی نے ریفارم نہیں کیا. ہم نے کے پی کے اندر نئی پولیس ایکٹ لے کے آئے, ہم نے پولیس کو کیا. پنجاب کا نظام جو ہے وہ بہت برے طریقے کے اندر یہ ہمارے پاس چھوڑ کے گئے تھے. اب ہم اس کی جو ہے توسیع کر رہے ہیں, اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, اس کا ریفارم کر رہے ہیں, اس میں وقت فردر کمپلیکیٹ کر رہے ہیں, وقت جائے گا ٹھیک کرنے میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹس تھیں انہوں نے بھی پولیٹیسائز کیا, بیوروکریسی کو بھی, پولیس کو بھی, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جس لیول کی پولیٹیسائزیشن اس وقت ہوئی ہے, میڈم کو میں نے ابھی سنا اور مجھے لگا ایسے کہ ماشاءاللہ یہ ججمنٹس بھی پڑھتی ہیں سپریم کورٹ کی آن لیگل ایشوز, ماشاءاللہ ان کی گراس مجھے لگا اچھی ہے. انیتا تراب کیس بھی تو سپریم کورٹ کا کیس ہے, اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ آپ کو یہ ذاتی ملازم کسی کے نہیں ہیں, ان کا ٹینیور آپ نے جو ہے اس ٹینیور کو رسپیکٹ کرنا ہے, اور جب کسی کو آپ پری میچور ٹرانسفر کریں گے تو ریزنز دیں گے جو کہ چیلنج ہو سکتے ہیں. کسی آئی جی کو ریموو کرتے ہوئے, کسی سیکرٹری کو ریموو کرتے ہوئے, میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی یہ ٹرانسفر ہوئی ہیں, جتنے بھی پری میچور ٹرانسفر ہوئے, کسی ایک میں بھی ریزن نہیں لکھا گیا. آپ اسٹیبلشمنٹ یونین کا ریکارڈ چیک کر لیں, میں چیلنج کرتا ہوں. اور پھر انہوں نے جو کہا نا کہ میں نے سلیکٹڈ پیس, میرے پاس پورے اب دوبارہ پڑھیں نکالیں نا جی, سینٹرل سیکشن بورڈ کے 2 صفحے ہیں, یہ والا پیرا دوبارہ پڑھیں, ہمیں تسلی نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ کے. میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں, پڑھیں آپ, ٹائم ہے میرے پاس, اب پڑھیں. اچھا اب دیکھیں میں پورا پڑھ رہا ہوں. ہاں پورا پڑھیں, جو بسم اللہ. The board deliberated upon the services profile TERs, PERs, جو ACR ہوتی ہیں, of the officer. The departmental representative briefed the board regarding the officer and mentioned that he didn't enjoy good reputation in terms of integrity and professionalism. He also suffered from personality issues which vacillated between very soft to very harsh, thus affecting public opinion regarding police officer. اب یہ انہوں نے کہا, اب دیکھیں بورڈ کیا کہتا ہے, سارا unanimous. The training reports highlighted that the officer, ان کے جو یہی جو ان کے بارے میں, had limited understanding pertaining to rules and procedure of the interdepartmental linkages and the officer and the tendency to lapse into non-seriousness. Further, the PERs, جو ACRs ہوتی ہیں,
of the officer for the year 2014 and 2015 were downgraded from outstanding to good by the countersigning officer, meaning thereby that the officer couldn't satisfy his seniors with regard to delivery of services and in shouldering challenges assignment. The board also observed that the officer with such tainted reputation not only managed to maneuver the official processes to get important positions, but also remained unscathed by the subjective evaluation system. ایک پیرا اور بھی ہے لیکن وہ بھی ایسے subjective evaluation یہ کیا کر رہی ہے؟ یہ تو ہائیسٹ باڈی ہے جس کا یہ پیرا لکھا ہوا ہے. اور اس کو پرائم منسٹر نے اس کو اپروو کیا, اس پیرے کو. اس کو جب پرائم منسٹر اپروو کرتے ہیں نا, اسی کے اوپر کسی کی پروموشن یا سپرسیشن. یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر پرائم منسٹر نے یہ اپروو کیا ہے تو اس بندے کو لگائے. میں دیکھیے سی سی پی او صاحب کو نہیں جانتا, یہ تو انہوں نے رپورٹ پڑھی ہے, مجھے نہیں معلوم ان کی کیا انٹیگریٹی ہے, لیکن اگر یہ رپورٹ ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے سائن کی ہے تو اس کو پڑھنے کے بعد, سائن کرنے کے بعد, اب سوال تو ہمارا ملیکا صاحبہ سے بنتا ہے نا کہ اگر یہ رپورٹ ہے جس کو پرائم منسٹر نے سائن کیا تو اس بندے کو پرائم منسٹر نے لگایا, کیا آبجیکٹو ہے؟ 2 مہینے پہلے کیا آبجیکٹو ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے. آپ لوگ 10-12 تیاری پکڑ لیں. جی آپ مجھے ایک اور نہیں ابھی ایک سیکنڈ دیجیے گا. دیکھیے آپ چھوڑ دیں, اب سی سی پی او صاحب کی والی بات تو ہو گئی جو ہونا. ویسے وہ آپ کو یاد ہوگا ایک پہلے بھی ایک ایس پی کو کہا گیا تھا کہ ڈیرے پہ جا کے معافی مانگو. اس کو ڈیرے پہ بھیجا گیا تھا کہ جا کے وہ معافی مانگ کے آئے, اور معافی مانگے گا تو جان چھوٹے گی ورنہ جائے گا. اور درمیان میں بہت سی سائیوال وغیرہ بہت سی ایگزامپلس ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے ذرا اس کو بدلیں. ایک ڈسپلنڈ فورس ہے جس نے قانون کو انفورس کرنا ہے, اس کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہیں, ابھی انہوں نے کہا ہے کہ کیونکہ اس کے 3 مہینے رہتے ہیں اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ڈسپلن یہ ہے کہ جونیئر کو سینئر کو اڑانے کا حق دیا جائے, یعنی جونیئر افسر کی وجہ سے سینئر افسر کو اڑا دینا. اس کے بعد وہ ڈسپلنڈ فورس کیا, اگر کسی بھی جگہ پہ فوج میں, پولیس میں, رینجرز میں اگر اس طرح ہونا شروع ہو جائے, ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے. جی یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں گورننس رول, میں گورننس کی بات کر رہا ہوں کہ جس جگہ کے اوپر سبارڈینیٹ جو ہے وہ سپیریئر آفیسر کو ریموو کروا سکے یا اس کے ساتھ ان سبارڈینیشن کرنے کے بعد پریویل کر سکے, آپ اس فورس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ لا انفورسمنٹ تو ہو ہی نہیں آپ نے تمام لا انفورسمنٹ اس طرح نہیں ہو سکتی. آپ کا سبجیکٹو ایویلویشن کی بات خود انصار عباسی صاحب میں نے نہیں کی, پرائم منسٹر نے کی ہے. میں نے نہیں کی, پرائم منسٹر نے کی ہے. رپورٹ پڑھ رہا ہے بیچارہ, تو آپ ہی کی رپورٹ پڑھ کے بتا رہے ہیں. میں نے نہیں کی, پرائم منسٹر نے کی ہے. یہ پرائم منسٹر کی بات ہے. سن لیجیے بات, پرائم منسٹر نے سبجیکٹیولی بدل لیا اپنا نقطہ نظر. جو بھی سسٹم کے اندر اوپر آتے ہیں کسی طریقے کار سے آتے ہیں. پہلی بات یہ لکھا طریقہ کار, ان کے پیراہے طے ہوتے ہیں. ذرا بتائیے طریقہ کار جو لکھا ہے پکڑ کر وزیر اعظم یا ہماری جو انتخاب ہے اس پہ ایشو اٹھانا یہ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ اپوزیشن میں ہے, ان کا کام ہی یہی ہے کہ انتخاب جو ہمارا ہے اس کے اوپر یہ کوئی نہ کوئی انتخاب سے پہلے آپ ہی کی ججمنٹ ہے, غلط فیصلہ کریں. انصار باسی آپ ہی کی رپورٹ کوٹ کر رہے ہیں. وہ کوٹ کر رہے ہیں, میں نے رپورٹ خود تو نہیں پڑھی, انہوں نے کوٹ آپ کو دکھا دیتے, اس کا مطالعہ کرنا پڑتا. آپ کو دکھا دیتے ہیں سسٹم کے تھرو آفیسر, سسٹم کے تھرو آفیسر اوپر آئے, ان کی اے سی آرز بنی, ان کی اتنی سروس ہے, ان کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن تو ہوگی اس نظام کے اندر. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کس چیز کی وائلیشن ہے, آپ مجھے بتائیے. کسی قانون کی وائلیشن, انہوں نے کہا انسبارڈینیشن, رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ ٹینٹیڈ ریپوٹیشن کے اوپر صرف نہیں جائیں گے نا. آپ بتائیے, وہ مجھے بتائیے کہ کون سا قانون ہے, اسی رپورٹ کے اوپر ترقی اور تعیناتی ہوتی ہے. کسی کون سا قانون ہے پاکستان کا جس کی وائلیشن ہوئی ہے؟ آئین کی کون سی نہیں, آپ کے کہنے سے نہیں, آئین کی کون سی شک ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جب آپ کہتے ہیں کہ آئی جی کی بات نہ سنیں, یو آر ڈوئنگ انسبارڈینیشن. یہ مجھے کہہ دے اس پروگرام کے اوپر اعتراف کر لیں. آفیسر ہے, کمانڈنگ آفیسر ہے اس کو ڈس اوبے نہیں کر سکتا. یہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا بیسک رول ہے. اس پہ بھی چیزیں سامنے آئی نہیں, کیا آئیں گی ملک صاحب ہمیں گارنٹی کر دیں کہ یہ جب پاکستان تحریک انصاف کو وراثت میں دے کے گئے تھے پنجاب کی پولیس فورس, تو یہ ایک ڈسپلنڈ پروفیشنل بہت خراب تھی. ہمیں دے کے گئے ماڈل ٹاؤن ہم نے دیکھا ہی نہیں کے دور میں, لیکن سائیوال آپ ہی کے دور میں دیکھا. سائیوال کے اندر چیف منسٹر کی آرڈرز کے اوپر شہر کے اندر قتل عام نہیں ہوا تھا. ماڈل ٹاؤن میں ہوا, ساہیوال میں جنہوں نے گولیاں چلائی تھی وہ کون تھے؟ گولیاں چلانے والے کون تھے؟ وہ شہر نہیں تھا, وہ ہائی وے تھا. دیکھیں اب آپ کو دیکھیں انتخاب کی بات ہے, جو آپ نے دوسرا انسیڈنٹ کوٹ کیا وہ بھی انٹرو ہے. اس کے اندر کیا صداقت ہے؟ کیا اگر کوئی رپورٹر کوئی بات کہہ دے کہیں شائع ہو جائے تو وہ بالکل درست ہے؟ ارے بھائی رپورٹر کی بات نہیں ہے, وہ آفیشیل رپورٹ ہے. میں دوسرے انسیڈنٹ کی ریفرل کری ہوں کہ آپ نے کہا کہ کسی ڈیرے پہ معافی مانگنی تھی, وہ بھی کہاں, اس کی کیا تصدیق ہے؟
اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے. اس طرح یہ بات کرنا, ہر آفیسر جس کا انتخاب ہم کریں اس کے پروفیشنلزم کے اوپر انگلی اٹھانا, دیکھیں یہ ان کا سیاسی وتیرہ ہے. ہم اس کو ان سے پرائم منسٹر کی جو پہلی والی رپورٹ ہے ان کی نئی رپورٹ تک پرانے والی کو پرانی رد کر دیں. بات تو یہ ہے کہ نئی رپورٹ آ گئی. میں تو سی سی پی او صاحب کو نہیں جانتا, میں نے ان پہ کوئی تبصرہ نہیں کیا. انہوں نے رپورٹ پڑھ کے بتائی, اپنی رپورٹ نہیں, پرائم منسٹر کی رپورٹ پڑھ کے بتائی, رائٹ. انہوں نے تو نہیں ایجاد کی. پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس رپورٹ پہ سائن کیا ہے جو ابھی انہوں نے پڑھی. سر انہوں نے نئے آرڈر پہ سائن کر دیا. میں آپ کو بتاؤں, پرانی رپورٹ رد کر دی جائے. ان کا انتخاب تو آپ کرتے ہیں. ایکس وزیر خزانہ مفرور, ایکس وزیر خانہ مفرور, وزیر اعظم, سن لیجیے نا, آپ سن لیجیے. ان کو پکڑ لیں, انہوں نے بھاگ جانا. وزیر اعظم 20 ستمبر سے پہلے ان کو پکڑ لیں. ایکس وزیر اعظم نااہل کس لاسٹ کوسچن 20 ستمبر سے پہلے بتائیں آپ میں سے کون پکڑا جانا ہے. ذرا دیکھیے لاسٹ کوسچن سر, اے پی سی کا ایک کوسچن. کیا وہ ناراض ہو گئی؟ ایک اے پی سی کا جواب دے دیں. ہمیں تو آپ کو آئینہ دکھا رہی ہوں. نہیں آپ کی سر ایک آخری سوال کا جواب دے دیں. 20 ستمبر سے پہلے آپ کی پارٹی سے کس نے گرفتار؟ دیکھیے ابھی یہ ڈیپینڈ, یہ آپ نے ابھی انہوں نے پڑھ کے تو بتا دیا آپ کو کہ استاد خیر نہیں ہے. یہ تو انہوں نے پڑھ کے بتا دیا. بتائیں عباس صاحب, یہ بھی آپ کے پاس ہوگی رپورٹ. دیکھیں مجھے ویسے اس کا نہیں پتا کہ کون پکڑا جائے گا, لیکن یہ ظاہر ہے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو لاہور, خاص طور پہ لاہور پہ فوکس ہوگا, کچھ چینجز کی جا رہی ہیں. لیکن آئی ووڈ وانٹ کہ جی اس میں بہتر ہے اپوزیشن بات کرے یہی والی, گورنمنٹ اس کا جواب دے, بیکاز کنکریٹ ایویڈنس کے اوپر میں کم از کم بات نہیں کر سکتا. لیکن اس طرح کی باتیں سننے میں دو خبریں چل رہی ہیں گوسپ. ایک یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ انتظامی تبدیلیاں, اور دوسرا یہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا, ان کے کچھ لوگ پکڑے جائیں گے. لیکن میں صرف ایک بات کروں گا, ایک بات دیکھیں, جتنی میں نے بہتر انڈرسٹینڈنگ پہلے عمران خان صاحب میں دیکھی تھی نا کہ بیوروکریسی, انسٹیٹیوشن بلڈنگ, پولیس کو کیسے, یعنی ان کی انڈرسٹینڈنگ ایکسٹرا آرڈنری تھی. لیکن جتنا زیادہ وائلیشن اور اس کو ڈیمولش ہوتے ہوئے میں نے ان کی گورنمنٹ میں دیکھا نا, مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. ویسے آپ کو بتاؤں بہت افسوس, ملکہ لاسٹ 20 سیکنڈز ہیں, ان کے 3-4 بندے باہر رہ گئے. جلدی اندر کریں, آئندہ سے کرسی خالی رکھنی پڑے گی. گرفتار وہ ہوں گے جنہوں نے پاکستان, مجھے تو نہیں پکڑیں گے یہ تو بتا دیجیے, یہ گارنٹی لے لیں. وہ ہوں گے جنہوں نے جو عوام کے پیسوں کے ضامن تھے اور چوری کی. ڈاکٹر صاحب کو پکڑ لینا آپ نے, ڈاکٹر صاحب کو نہیں چھوڑنا. یہ تو بتائیے مجھے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ڈاکٹر صاحب تو شریف آدمی, نہیں پکڑیں گے نا ٹی وی پہ. یہ تو نہیں کہا ملک صاحب, نہیں کہہ رہے. ڈاکٹر صاحب آپ گئے سمجھے, آپ گئے سمجھے. انصار نے تو رپورٹ کی ہے, پکڑے آپ نے جانا ہے. ملکہ بخاری, انصار عباسی صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. خدا حافظ.